ہے مان لیا جائے کہ سنتا ہے، آیات کہتی ہیں نہیں سنتا، اب مانا کیا کیا جائے؟ جی سنتا تو ہے لیکن قبول کرتا نہیں ہے، تو عدم سماع نافع، عدم سماع مفید، عدم سماع اجابت، یہ جو معنی ہم کر رہے تھے یہ معنی ہم نے کیا، کیوں کیا؟ مجبوری ہے، ہم نے روایات اور آیات میں تطبیق دی، آیات اور روایات میں کیا دی؟ تطبیق دی۔ روایات کو مانا سنتا ہے، آیات میں تعویل کر دی کہ جی مطلق سماع کی نفی نہیں، مقید سماع کی نفی ہے، عدم سماع نافع، عدم سماع مفید، عدم سماع اجابت۔ اب جواب سمجھو بھائی اس سوال کا۔ جواب یہ ہے کہ جو تم نے تطبیق دی ہے، جو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے یہ تو اچھی ہے کہ آیات اور روایات میں کیا ہونا چاہیے؟ تطبیق ہونی چاہیے۔ آیات اور روایات میں کیا ہونی چاہیے؟ تطبیق ہونی چاہیے۔ یہ جو تم نے کوشش کی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم نے تطبیق دی ہے، یہ تطبیق مذہب حنفی کے اصول کے مطابق دی ہے یا اپنی تمہاری ذاتی تطبیق ہے؟ یہ تطبیق حنفی تطبیق ہے یا یہ تطبیق ذاتی تطبیق ہے؟ اگر تطبیق ہے ذاتی تو اپنے پاس رکھو، اگر تطبیق ہے ذاتی تو اپنے پاس رکھو، اور اگر ہے مذہب حنفی کی تو ہم بھی حنفی ہیں، ہم نے حنفی مذہب کی تطبیق تو ماننی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تحقیق، یہ تطبیق تمہاری یہ مذہب حنفی کے مطابق ہے یا تمہاری اپنی ذات کے مطابق ہے؟ یہ تطبیق ذاتی ہے یا یہ تطبیق مذہبی ہے؟ اگر مذہبی ہے، اگر کیا ہے؟ ذاتی ہے تو تمہیں مبارک، مذہبی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب حنفی کے مطابق یہ تطبیق نہیں ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ تطبیق مذہب حنفی کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اور کوئی حنفی اپنے مذہب کے خلاف اس تطبیق کو مان سکتا نہیں۔ اس تطبیق کو وہ مانے گا جو مذہب حنفی کا مخالف غیر مقلد ہوگا۔ اوے سمجھو، یہ تطبیق ذاتی یا مذہبی؟ اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ تطبیق ذاتی یا، اور تطبیق ذاتی یا ذاتی ہے تو تمہیں مبارک، ہاں مذہبی ہے تو تمہارا بھی مذہب حنفی، ہمارا بھی مذہب حنفی۔ اگر مذہب حنفی والی ہے تو پھر تو اگر تم یہ کہو کہ یہ مذہبی ہے تو ہم کہتے ہیں حنفی مذہب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اب سمجھو، حنفی مذہب کا قانون، ایک طرف آیات آ جائیں، دوسری طرف روایات آ جائیں، تو حنفی مذہب کیا کہتا ہے؟ روایت میں تبدیلی کرو، آیت میں تبدیلی۔ سمجھو، ایک طرف قرآن کی آیت ہو، اس کے مقابل کوئی روایت ہو، تو حنفی مذہب کیا کہتا ہے؟ آیت کو اپنے حال پر رکھو، آیت کو اپنے معنی پر برقرار رکھو، اور آیت کے مقابل جو روایت ہے اس روایت میں تعویل کرو، اس روایت میں، اور سمجھے۔ اور ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ روایت کو اصل پہ رکھو اور آیت میں تبدیلی کرو۔ تطبیق کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو۔ آیت کو اصل پر رکھو اور روایت میں تعویل کرو، دوسرا روایت کو اصل پر رکھو، آیت میں
تعویل کرو. اب تم نے یہ دوسرا کام کیا, تم نے روایت کو اصل پر رکھا, آیت میں تعویل کی. اور مذہب حنفی کیا ہے کہ آیت کو اپنے اصل پر رکھو اور روایت میں کیا کرو, تعویل کرو. جو تم نے تطبیق دی ہے یہ مذہب حنفی کے کیا ہے, خلاف ہے, اس لیے اس کو قبول کیا جا سکتا نہیں ہے. آیات کو اپنے اصل پر رکھنا چاہیے تھا, تعویل کہاں کرنا چاہیے تھی, روایات میں. تم نے روایات میں تعویل نہیں کی, تم نے الٹا آیات کو مقید کرنا شروع کر دیا. تم نے کیا کرنا شروع کر دیا, آیات کو مقید کرنا شروع کر دیا. تو یہ تمہاری تطبیق مذہب حنفی کے خلاف ہے, لہذا اس کو مانا جا سکتا نہیں. دیکھو ذرا جی جواب. یا یہ سوال بھی پہلے پڑھ لو, یہ اوپر جو سوال لکھا, یہ سوال تیسرے سوال کے جوابات پر ہو رہا ہے کہ وجہ تشبیہ جو ہم نے بتائی ہے, اس وجہ تشبیہ, اس کی وجہ تطبیق بین الآیات, تطبیق بین الآیات والروایات کی وجہ سے ہم قائل ہوئے ہیں, کیونکہ قرآن سے عدم سماع معلوم ہو رہا تھا اور حدیث سے سماع معلوم ہو رہا تھا. تو ہم نے تطبیق کے لیے آیت میں وجہ تشبیہ نفی سماع کو نافع قرار دیا, اور حدیث کے اندر مخصوص اور مقید سماع ثابت نہیں, اور جو سماع حدیث کے اندر ثابت ہے اس سماع کی یہ وجہ تشبیہ ماننے کی وجہ سے آیات میں نفی نہیں کی گئی ہے. تو عبارت کو صحیح نہیں لکھی خدا کے بندو. یہ سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ آیت میں ہم نے کیا کیا ہے, نفی سماع مقید, نفی سماع مقید, اور روایت کو اپنے اصل پر رکھا, روایت کو اپنے اصل پر رکھا, آیت میں تعویل کی ہے. اسی پر آگے یہ جواب آئے گا. جواب, یہ تحقیق تمہاری ذاتی, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ تطبیق, یہ تطبیق تمہاری ذاتی تحقیق پر مبنی ہے یا اصول مذہب حنفی پر. اگر ذاتی تحقیق ہے تو تمہیں نصیب ہو, اگر اصول مذہب حنفی کے لحاظ سے ہے تو باطل ہے. مذہب حنفی کے قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تطبیق کیا ہے, باطل ہے. کیوں باطل ہونے کی وجہ نمبر 1, باطل ہونے کی وجہ نمبر, سمجھو, سمجھا چکا ہوں بات. آیات میں تعویل نہیں کرنی ہے, تعویل کہاں کرنی ہے, روایت میں. اب انہوں نے کیا آیت کو مقید کر دیا. آیت مطلق تھی, قانون سمجھو, آیت کیا تھی, مطلق. مطلق مردہ نہیں سنتا. آیت میں کیا تھا, سماع کی نفی مطلق تھی, سماع کی کیا تھی, نفی مطلق. تم نے روایت کی وجہ سے آیت کو مقید کر دیا, آیت کو کیا کر دیا. اب مذہب حنفی کا قانون سمجھو, مذہب حنفی کا قانون یہ ہے کہ مطلق کو مطلق رکھ کے عمل کیا جائے گا. خبر واحد حدیث کی وجہ سے اس کو مقید کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دیکھو آیات میں مطلق سماع کی نفی ہے, تم نے خبر واحد کے تعارض کی وجہ سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر دیا, جو مذہب اصول حنفی کے خلاف ہے. اب ماخذ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ, کتاب اللہ کا مطلق ہو تو ہمارا مذہب ذهب اصحابنا, حنفی مذہب, وہ سمجھے, حنفی مذہب وہ کیا ہے, کتاب اللہ کا مطلق اذا امکن العمل باطلاقہ, مطلق رکھ کر عمل کرنا ممکن ہو, مطلق رکھ کر عمل کرنا ممکن ہو تو فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز. پھر خبر واحد یا قیاس کے ساتھ اس پر زیادتی کرنا, یعنی اس مطلق کو مقید کرنا, یہ جائز نہیں ہے. اصول شاشی صفحہ 7. اور تم نے کیا کیا, حدیث کی وجہ سے, روایت کی وجہ سے آیت کو کیا کر دیا, مقید. تو آیت کو مقید کیا تو یہ مذہب حنفی کے خلاف کیا, مذہب حنفی کے, اور مذہب حنفی کے خلاف تمہاری تطبیق مانی جا سکتی نہیں.
آگے وجہ بطلان نمبر 2، وجہ بطلان نمبر، یہ پہلی جو بطلان کی وجہ ہے اس کا تعلق ہے مطلق مقید، مطلق مقید، مطلق کو مطلق رکھنا پڑتا ہے، مقید کرنے کی اجازت ہو نہیں۔ یہ دوسرا آ رہا ہے کتاب اللہ کو اپنے ظاہر پر، قانون سمجھو، کتاب اللہ کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے گا، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، خبر واحد میں تعویل کی جائے گی۔ تعویل کہاں کی جائے گی؟ خبر واحد میں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے خبر واحد کو اپنے ظاہر پر رکھا اور کتاب اللہ میں تعویل کی۔ تم نے کیا کیا؟ کتاب اللہ میں تعویل کی، اور یہ کتاب اللہ میں تعویل کرنا یہ مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ تطبیق کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ صورت اول یہ ہے کہ کتاب اللہ کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور خبر واحد میں تعویل و تغییر کی جائے، اس صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ تطبیق صحیح ہوتی ہے۔ صورت دوم یہ ہے کہ حدیث کو اپنے ظاہر پر برقرار رکھا جائے اور کتاب اللہ میں تغییر و تعویل کی جائے، اس صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ تطبیق باطل اور ناجائز ہے۔ تمہاری تطبیق بھی صورت دوم میں ہونے کی وجہ سے باطل قرار پائے گی۔ تم نے جو تطبیق دی تھی یہ دوسری صورت ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا ماخذ وہ سمجھے، اس دوسری بات کا ماخذ یہ آپ کے پاس ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اصول شاشی صفحہ 3، فصول الحواشی صفحہ 28۔ سمجھو قانون کیا آیا؟ اب ایک طرف کتاب اللہ ہے، ایک طرف کیا ہے؟ اس کے مقابل آ گئی روایت، تو اول تو کیا کرو، دونوں میں تطبیق دو۔ جمع ممکن ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جمع کس طرح کرنی ہے تم نے؟ بدون تغییر فی حکم الخاص، جو کتاب اللہ کا خاص ہے اس میں کوئی تغییر نہیں کرنی، اس کو اپنے ظاہر پر رکھنا ہے، اس کو اپنے ظاہر پر رکھنا ہے۔ تغییر تعویل کہاں کرنی ہے؟ روایت میں۔ کہاں کرنی ہے؟ روایت میں۔ اس طرح ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے خبر واحد کو اپنے ظاہر پر رکھا اور کتاب اللہ کے اندر تعویل کی، اور یہ کتاب اللہ کی تعویل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، لہذا یہ تطبیق باطل ہے۔ یہ تطبیق کیا ہے؟ اچھا جی، ان آیات پر جو سوال کیے جاتے ہیں یہ ان کے جوابات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ 3 آیتیں ہو چکی ہیں، اب یہ چوتھی آیت سمجھو، چوتھی آیت۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، سورۃ فاطر پارہ 22 آیت نمبر 22۔ آئیے جی ذرا طرز استدلال سمجھو۔ اللہ کہتا ہے مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہیں، مردے اور زندے برابر نہیں ہیں،
اور مخصوص طور پہ برابر نہیں ہے ادراک کرنے میں۔ کس میں برابر نہیں ہے؟ ادراک میں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یہ ساتھ آگے آ رہا ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، آگے کیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہ جو سننا ہے، ادراک کرنا ہے، اس سننے میں، ادراک کرنے میں مردے اور زندے برابر ہو نہیں ہیں، مردے اور زندے برابر ہو نہیں ہیں۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرو، بات کو سمجھو، پھر عبارت میں پڑھ دوں گا۔ بات کو میری طرف سن کے میری طرف دیکھو، سمجھو بات۔ زندہ انسان قریب سے سنتا ہے۔ اب آپ میری بات سن رہی ہیں۔ زندہ انسان قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا۔ اب کراچی والے جو باتیں کر رہی ہیں ہم نہیں سن رہے۔ زندہ انسان کا قانون کیا ہے؟ قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا۔ اب اگر یہی عقیدہ بنا لیا جائے کہ مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، تو یہ مردہ اور زندہ کیا ہو گئے؟ برابر۔ وہ سمجھے؟ مردہ اور زندہ کیا ہو گئے؟ اور اللہ کہتا ہے برابر نہیں۔ برابر نہ ہونے کی صورت کیا ہے؟ زندہ قریب سے سنتا ہے۔ مردے کے بارے میں کہا جائے کہ مردہ قریب سے بھی سنتا نہیں، سمجھے؟ زندہ قریب سے سنتا ہے، دور کی بات تو ویسے ہی ختم۔ دور سے تو زندہ نہیں سنتا تو مردہ کیا سنے گا؟ دور کی بات تو ویسے ہی ختم ہے۔ زندہ انسان قریب سے سنتا ہے۔ اب اگر مردہ بھی قریب سے سنے تو مردہ زندہ کے کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ مردہ زندہ کے برابر نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ زندہ تو قریب سے سنتا ہے، مردہ قریب سے بھی سنتا نہیں ہے۔ مردہ قریب سے بھی سنتا، اب مردہ قریب سے نہ سنے اور زندہ قریب سے سنے تو اب مردہ زندہ کے برابر ہو۔ اب آیت پر ایمان ہو گیا۔ اللہ پاک کہتا ہے مردے زندوں کے برابر نہیں ہے۔ مردے زندوں کے برابر کیا مطلب؟ زندہ قریب سے سنتا ہے، مردہ قریب سے سنتا نہیں ہے۔ جب مردہ قریب سے نہ سنے تو اب مردہ زندے کے برابر نہیں ہے، اب قرآن کے مطابق عقیدہ۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی زندہ بھی قریب سے سنتا ہے اور مردہ بھی قریب سے سنتا ہے، تو پھر تو مردہ زندہ کا کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ اور اللہ کہتا ہے برابر نہیں۔ اللہ کہے برابر نہیں اور ہم کہیں کہ برابر ہیں، مان لیا، قرآن کے مطابق عقیدہ ہوا۔ اوے ذرا خیال کرو، زندہ بھی قریب سے سنے، مردہ بھی قریب سے سنے، تو پھر تو مردہ کیا ہو گیا؟ زندہ کے برابر ہو گیا۔ اور اللہ کہتا ہے برابر نہیں ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ زندہ قریب سے سنتا ہے اور مردہ قریب سے سنتا نہیں ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مردہ قریب سے سنتا ہے